بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 اس کا دوسرا حصہ، کل ہم نے ایمان بالغیب پر مختصر بات کی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد دوسری چیز نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ نماز کے لیے پورے قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ آیا ہے، اقامت۔ اقامت کو جب ہم عربی گرامر میں اس لفظ کو ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کا پورا حق دینا۔ تو اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے مکمل حقوق کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور رہی یہ بات کہ نماز کے مکمل حقوق کیا ہیں، قرآن مجید میں قد افلاح 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چند آیات میں اس کے 2 حقوق ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کا بتلایا، والذین هم عن صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرنا، یہ نماز کا پہلا حق ہے۔ رہی یہ بات کہ خشوع کسے کہتے ہیں، قلبی یکسوئی کو، نماز کے اندر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور منتشر خیالات کو اکٹھا کر دینا، اور نماز کے اندر اپنے جی سے، اپنے نفس سے باتیں نہ کرنا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ اور دوسرا حق نماز کا اسی جگہ پر موجود ہے کہ جو اپنی نمازوں کی والذین هم عن صلاتهم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کیا ہے کہ نماز بستر مرض پہ ہو یا حالت جنگ میں ہو، نماز سفر میں ہو یا حضر میں ہو، نماز موسم سرما میں ہو یا موسم گرما میں ہو، اور نماز بارش میں ہو یا کسی خوف کی حالت میں ہو، کوئی ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہو۔ اگر نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو جنگ کا میدان ایک ایسی جگہ تھی کہ وہاں نماز معاف کر دی جاتی۔ میدان جنگ میں نماز معاف کرنا تو دور کی بات ہے، محض جماعت سے بھی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ لڑنے والوں کے 2 طائفے بنا دیے جائیں اور دونوں نماز جماعت سے پڑھیں، تو میدان جنگ کے اندر بھی نماز تو درکنار، جماعت بھی معاف نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ پر نماز کا حق بتایا کہ قوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کے اندر قنوت پیدا کرنا ہے۔ قنوت کو جب عربی گرامر میں اس لفظ کو ڈالا گیا تو اس کے 2 معنی نکلے۔ پہلا مطلب قنوت کا سکون ہے، یعنی اپنی نماز کے اندر ظاہری اعضاء کو سکون دینا ہے۔ جیسے مشاہدہ ہے کہ بڑی دنیا نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے سے نہیں روکتی، تو یہ نماز کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اور دوسرا قنوت کا معنی عربی گرامر میں سکوت ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنا۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے وہ سکون اور سکوت، یہ نماز کے حقوق میں ایک جو ہے وہ بہت بڑا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ پھر قرآن مجید نے کچھ چیزیں ایسی بھی بتائی ہیں۔ ہاں، ایک حق یہ بھی ہے کہ نماز کو جماعت سے پڑھا جائے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ نماز کو جماعت سے پڑھا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو نماز کے حقوق کو ضائع کرنے والی ہیں۔ آپ آخری پارے کی سورہ ماعون میں چلے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 وصف ایسے بتائے جو نماز کے حق کو ضائع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف بتایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ غفلت کرنے سے بھی نماز کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر دوسرا حق بتایا کہ یراؤن، جو اپنی نمازوں کے اندر ریاکاری سے کام لیتے ہیں، دکھلاوے سے کام لیتے ہیں، وہ بھی نماز کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اور تیسرا بتایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سستی کے ساتھ نماز پڑھنی، یہ بھی نماز کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اور چوتھی جگہ پہ جو چیز نماز کے حق کو ضائع کرتی ہے، وہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ بہت تھوڑا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز بتلائی ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ نماز میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یعنی تسبیحات کو بھی وہ پورا وقت جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ نماز کے حقوق اس سے جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے نماز کے اس پہلو پر بھی توجہ دلائی ہے کہ نمازی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ نماز پڑھنے سے اس کے مقاصد اسے حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ چنانچہ نماز کا ایک مقصد اللہ کا قرب بتلایا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آیا کہ ہر روز کی نماز میں یہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جا رہا ہے تو نماز حقوق سے ادا ہو رہی ہے، اس کے مقصد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے پر ایک مقصد نماز کا یہ بھی بتلایا، تہذیب نفس، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مہذب اور شائستہ ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اسی طریقے پر نماز کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہارا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہاری دینی برادری کے فرد ہیں، یعنی تمہارا بھائی چارہ جو ہے وہ نماز کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے طہارت بھی بتایا کہ نماز کے ساتھ آدمی کو طہارت بدن بھی اور طہارت نفس بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور رہے اس کے فوائد، اس کے طبی، مادی، روحانی، جسمانی اور دینی، دنیاوی، اخروی اتنے فوائد ہیں کہ دنیا کفر جو ہے وہ آج تک نماز کے فوائد سے جو ہے نا وہ حیران ہے۔ اور نماز کی اہمیت کیا ہے، اس پر 2 لفظوں پہ مشتمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں۔ ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا بلال ارحنی بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جا، نماز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں راحت و سکون دے۔ تو نماز جو ہے وہ کل دین ہے، اور جو ہے نا وہ اگر نماز ہے تو دین ہے، اور دین ہے تو دنیا ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو پھر دنیا نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو نماز کو دنیا کے اندر وہ درجہ حاصل ہے جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ہے، تو یقیناً آخرت میں اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں سے بڑا ہوا ہے۔ تو ویسے جو ہے نا وہ نماز بھی دنیا میں وہ ساری عبادات کی سردار عبادت ہے۔ اور میں آخری جملہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں سب سے زیادہ جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملی مظاہرہ ہے۔ کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عملی مظاہرہ اس قدر نہیں ہوتا جتنا نماز میں ہوتا ہے۔ کبھی نمازی کے ہاتھ بندے دیکھو، کبھی اس کو جھکتا دیکھو، کبھی ماتھا زمین پہ ٹیکتا دیکھو، کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائے دیکھو۔ یہ ساری وہ شکلیں ہیں کہ وہ نماز کے اندر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے وہ کام کر کے اپنی توحید کا عملی ثبوت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق بخشے۔